موقف نمبر 4، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ خود تو مٹھی کے بعد داڑھی نہیں کاٹتے تھے. میں بھی نہیں کاٹتا، میرے کئی وال آپ دیکھ لیں بڑے ہوئے ہیں، سچی داڑھی ہے الحمدللہ، نوبت ہی نہیں آئی. خود نہیں کاٹتے تھے، لیکن مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کے جواز پر فتویٰ دیتے تھے اور اجماع صحابہ سمجھتے تھے، اور بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ دو ہی صحابی ہیں داڑھی بڑھانے کی روایت کرنے والے، سیدنا عبداللہ ابن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور دونوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹا کرتے تھے. اور یہ پیٹ اصول ہے محدثین کا کہ راوی حدیث اپنی حدیث کو سب سے بہتر سمجھتا ہے. یہ سوال کو ایک تو میں نے اڑایا تھا، یہ پھر سوال لکھا گیا تو مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا کیسا ہے؟ بھائی یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، صحابہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام سے، تو یہ جائز ہے. اگر کسی کو دل نہیں مانتا تو مرضی کرے، نہ کاٹنا بہتر ہے. کینچی ہم تو نہیں لگاتے، لیکن کوئی اگر ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ لیتا ہے تو صحابہ کے آثار کی وجہ سے جائز ہے، اور صحابہ یہ راویان حدیث میں سے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. اور یہاں پر دو موقف ہیں. ایک موقف ہے کہ کینچی لگانا حرام ہے، یہ ہندوستان کے اس 100 سال 14ویں صدی کے علماء نے یہ مسئلہ بنایا ہے، یہ پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا واجب ہے، یہ مسئلہ شیخ البانی نے بنایا ہے، یہ پہلے بھی کوئی نہیں. یہ دونوں مسئلے غلط ہیں، شیخ البانی کا بھی اور یہ ہمارے کچھ استادوں کا بھی. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جائز ہے کوئی کاٹ لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ، اور نہ کاٹے یہ بہتر ہے. اور اگر وہ تھوڑی تھوڑی اس کی ہے تو بھی فاسق ہے. اگر ایک مٹھی سے زیادہ کٹاتا ہے تو پھر نماز ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ اجتہادی ہے، صحابہ کرام ثابت ہے، فاسق فاجر نہیں ہوتا. صحابہ سے ثابت ہے، ہاں صحابہ کرام سے ثابت ہے، تابعین سے بھی ثابت ہے، اور بغیر اختلاف کے ثابت ہے. کسی ایک نے انکار نہیں کیا. میں کہتا ہوں اجماع ہے، یہ اجماع ہے. اس بارے میں یہ دو موقف غلط ہے. ایک ہمارے استاد جو ہے نا، میرے کئی استاد اہل حدیث علماء جو کہتے ہیں داڑھی کو کینچی لگانا حرام ہے، یہ بھی غلط ہے. اور شیخ البانی جو کہتے ہیں کہ ایک مٹھی سے کاٹنا واجب ہے، ضروری ہے. یہ دونوں غلط ہے. بہتر یہ کینچی نہ لگائے، اگر کوئی لگا لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ تو جائز ہے. تو شیخ صاحب قائل تھے اس بات کے، اگرچہ وہ ایک بات کہتے تھے کہ مٹھی کے بعد داڑھی نہ کاٹنا افضل ہے، خود نہیں وہ کاٹتے تھے، میں بھی نہیں کاٹتا، بل اس معاملے میں مجھے ان سے اختلاف ہے. میں یہ کہتا ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کاٹی اس لیے میں نہیں کاٹتا، اس کے لیے وہ افضل ہے. اور جو یہ سمجھتا ہے، جو میں نے ثابت کیا ہے پوری گفتگو میں، کہ عبداللہ بن عمر اس لیے داڑھی مٹھی کے بعد کاٹتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرتاً ہی مٹھی داڑھی تھی، سینے کے ابتدائی حصے تک، نہر تک تھی. جو شمائل ترمذی میں دنیا میں ایک ہی حدیث ہے، اس میں نہر کے الفاظ ہیں، تو نہر تک مٹھی بنتی ہے. اور شیخ صاحب کو جب میں نے فون پہ بتایا، کہتے ہیں علی بھائی اتنا بڑی چیز آپ نے ایکسپلور کر دی ہے. میں پریشان تھا کہ عبداللہ بن عمر کیوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے. اچھا وہ پھر حضور کی نقل اتارتے ہوں گے کہ میری داڑھی حضور سے لمبی نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا شیخ صاحب یہی تو بات میں بتا رہا ہوں. کہتے ہیں یہ بہت زبردست بات آپ نے ایکسپلور کی ہے، بڑی انہوں نے الحمدللہ میری تائید کی اس حوالے سے. اور میں نے اس پہ پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 33 کے نام سے، داڑھی کی اہمیت اور اس کی مقدار کے صحیح احکام و مسائل. 1 گھنٹے کی گفتگو ہے داڑھی کے حوالے سے، الحمدللہ ایک ایکسکلوسیو وہ لیکچر ہے اس حوالے سے. بہرحال شیخ البانی کا نظریہ جو ہے وہ بہت سخت ہے. وہ کہتے ہیں مٹھی کے بعد داڑھی رکھنا حرام ہے. اب لینا اپنے بزرگوں کی بھی خبر. زبیر علی زئی صاحب کے تو سارے پیچھے پڑ گئے کہ انہوں نے کہا جائز ہے. تو شیخ البانی جو مفتی اعظم سعودی عرب، محدث اعظم سعودی عرب رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا واجب ہے. ان کی نیٹ پہ تصویریں رکھی ہیں، مجھ سے چھوٹی داڑھی ہے ان کی، جن کو کہتے ہیں البانی رحمہ اللہ. تو ان کا تو یہ موقف تھا، تو وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے. تو درمیان کا راستہ وہی ہے جو شیخ صاحب نے الحمدللہ اس حوالے سے اختیار کیا. اور یہاں پہ میں کڑوی بات کر دوں، مٹھی کے بعد داڑھی تو نہیں کاٹتے، پھر داڑھی کو گرا دینی شروع کر دیتے ہیں ایسے ایسے تاکہ چھوٹی نظر. ہمارے جیلم میں کتنے علماء ہیں، ان کی داڑھی اگر کھولی جائے نا تو ناف سے نیچے جاتی ہے، وہ ساری انہوں نے اندر لپیٹی ہوتی ہے. تو یہ یاد رکھیے گا بھائیو، سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 36 نمبر حدیث ہے، اور مشکات میں 351 نمبر حدیث ہے، سنن نسائی میں موجود ہے. شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی اس پہ صحت کا حکم مشکات میں لگایا 351 نمبر حدیث پہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں جو اپنی داڑھی کو گرا لگاتا ہے. یہ گرا ہی ہے نا جی، گرا یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ نے اس طرح گرا لگانی ہے، گرا مراد ہے اس طریقے سے کٹھی کرنا، ایسے ایسے کر کے، یہ معاذ اللہ استغفر اللہ. تو اس سے بہتر آپ مٹھی کے بعد کاٹ لیں. اس پہ تو نص موجود ہے کہ یہ حرام ہے، اور وہاں الحمدللہ صحابہ کا اجماع موجود ہے. اور شیخ صاحب کے الفاظ ہیں ویڈیو میں، اجماع ہے، واقعی اجماع ہے. جب صحابہ کی مخالفت نہیں آئے گی تو اجماع تصور ہوگا. صحابی کے کسی عمل پر کوئی صحابی اختلاف کرے گا نا پھر ہم کہیں گے، ورنہ تو
جو تراویح کی جماعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن کے بعد تو ثابت نہیں، بلکہ آپ تو اتنے سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ گھر جا کے پڑھو. تو آپ کو یہ کہ سیدنا عمر نے بدعت شروع کروائی معاذ اللہ. تو صحابہ کا فہم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دی بیسٹ فہم ہے. تو اکثر شیخ صاحب ایک جملہ بولتے تھے کہ 14ویں صدی کے علماء کا فہم نہیں ماننا، صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا فہم ماننا ہے. الحمدللہ. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھیوں کو معافی دو، واعفوا اللحا، داڑھیوں کو معافی دو اور مونچھیں پست کرو اور مشرکین کی مخالفت کرو. یہ حدیث نمبر ہے 5892. نمبر میں اس لیے ساتھ بتا رہا ہوں انٹرنیشنل کیونکہ یہ کریٹیکل ہے. اس کے ساتھ ہی اسی سند پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی لکھا ہوا ہے. یہ تعلیقاً نہیں ہے، سند کے ساتھ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج اور عمرے کے موقع پر اعلانیہ پبلکلی، حج اور عمرے پہ تو سارے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، اور مجھے تو خوشی ہے کہ حج عمرے پہ یہ کام کرتے تھے تاکہ کوئی چھپ کے کیا ہے تو پتہ ہی نہیں چلا. حج عمرے پہ کرتے تھے، 40,000 صحابہ زندہ تھے، کسی نے نہیں ان پہ بدعت کا فتویٰ لگایا، ورنہ ہماری کتابوں میں آ گیا ہوتا. حج اور عمرے کے موقع پر وہ مٹھی کے بعد داڑھی یوں مٹھی پکڑتے داڑھی کی اور مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیتے. آپ یہ نہ سمجھے میں کاٹتا ہوں، الحمدللہ میری سچی داڑھی ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں کاٹنے کی. 34 سال کی عمر میں بھی داڑھی اتنی ہے کہ سچی داڑھی الحمدللہ. بال جو ہیں وہ مٹھی سے بڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھ لیں کتنے بڑے ہوئے ہیں، لیکن ضرورت نہیں پڑتی کاٹنے کی. اگر کوئی ایسی داڑھی ہو کہ جس کو دیکھ کے لوگ گھن کھائیں تو اس میں تو میں ضرور کاٹتا، پھر اس کو سنت کے مطابق کرتا، تاکہ داڑھی کی عظمت لوگوں کے دلوں میں یہ نہیں ہے کہ ایک پوچھل یہاں سے لٹکی ہوئی ہے اور پاکی پلیتی کا دھیان کرنا بھی مشکل ہو گیا. یہ داڑھی سے نفرت دلانے والی بات ہے، یہ صرف بے سمجھی ہے. وہ آگے آ جائیں گی حدیثیں. آج تو میں یہ بھی کلیئر کروں گا کہ حضور کی اپنی داڑھی کتنی تھی. جو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ سینہ تک بڑھتی تھی، وہ بھی آج آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو حج اور عمرے کے موقع پر وہ یہ کام کرتے تھے، کاٹ دیتے تھے. اور مٹھی یہ ہوگی، یہ بات جدید مولویوں نے کہا جی مٹھی یہ ہے. یہ مٹھی بھائی میرے، یہ مٹھی بہت بعد میں آئی ہے، آج سے 200-250 سال پہلے کہ 2 مٹھیاں جوڑی جائیں تو 1 فٹ بنتا ہے. یہ ڈکشنری کی مٹھی بعد میں آئی ہے. یہ صحابہ کے فرشتوں کو بھی پتا ہے کہ یہ مٹھی بعد میں کسی نے بنانی ہے. یہ مٹھی نہیں ہے. مٹھی میں داڑھی پکڑتے ہیں، جب پکڑنا ہے تو ایسے کر کے پکڑنا ہے، یوں یہ پکڑنا ہے، یہ پکڑ کے وہ کاٹا کرتے تھے. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے حج اور عمرے کے موقع. اب ہم فنیٹک بھی نہیں ہیں. ایک ضعیف حدیث موجود ہے جامعہ ترمذی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طول سے داڑھی کو کاٹتے تھے اور عرض سے بھی کاٹ کے داڑھی کو چھوٹا کیا کرتے تھے. لیکن حدیث ضعیف ہے، ترمذی میں ہے. اس میں عمر بن ہارون متروک ضعیف راوی ہے، اس کی حدیثیں ترک کی گئی ہیں، ضعیف روایت ہے، وہ ہم پیش نہیں کر رہے. اس حدیث کے اوپر 2 اعتراض ہوتے ہیں علمی. ایک علمی ہے اور ایک غیر علمی جاہلانہ اعتراض ہے. میں دونوں اعتراض بیان کر کے ان کو انشاءاللہ تعالی کنکلوڈ کرتا ہوں. پہلا اعتراض جو علمی کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی حج اور عمرے پہ یہ کرتے تھے نا، عام دنوں میں تو نہیں کرتے تھے. اچھا، حج اور عمرے پر کرنا ان کا اعلانیہ ہے، اور آپ تو داڑھی کاٹنے کو، کینچی لگانے کو کہتے ہیں حرام. حج عمرے پہ تو اس سے بڑا حرام ہوگا. کیوں کاٹتے تھے وہ؟ تو کیا آپ حج عمرے پہ قائل ہیں؟ تو کہیں گے نہیں، تو پھر آپ تو دلیل ہی نہیں پیش کر سکتے. تو حج اور عمرے پر کاٹتے تھے تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. آپ سے مراد وہ لوگ جن کو یہ غلط فہمی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تینوں چوٹی کے صحابہ مطلقاً داڑھی کاٹا کرتے تھے مٹھی کے بعد. وہ میں آپ ثبوت دینے لگا ہوں. الموطا امام مالک. امام مالک وہ شخصیت جن سے 700 حدیثیں صحیح بخاری میں امام بخاری نے لی ہیں 2 واسطوں سے. الموطا امام مالک میں گولڈن چین کے ساتھ یہ حدیث ہے. گولڈن چین آپ کو پتا ہے نمبر 1 روایت جو امام بخاری فرماتے ہیں کہ امام مالک نے سنا ہو نافع سے، اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ گولڈن چین ہے. اس روایت کے اوپر الموطا امام مالک میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 895 نمبر اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سال حج کرنا ہوتا اس سال پھر رمضان سے لے کر حج تک اپنی داڑھی کے بالوں کو اور سر کے بالوں کو نہیں کاٹتے تھے. کس سال؟ جس سال حج کرنا ہوتا اس سال رمضان سے لے کر حج تک نہ سر کے بال کاٹتے تھے نہ داڑھی کے بال، پھر حج سے فارغ ہو کے کاٹتے تھے. اس سال نہیں کاٹتے تھے، رمضان سے لے کر حج تک، یعنی عام حالت میں کاٹتے تھے. بالکل واضح چیز.
تو یہ واضح ثبوت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صرف اس سال ہی داڑھی کے بال نہیں کاٹتے تھے جس سال حج کرنا ہوتا تھا، وہ بھی رمضان سے لے کے حج تک آگے پیچھے کاٹتے تھے. اس کے بعد امام مالک وہی حدیث لے کے آئے جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، صحیح بخاری کے اندر، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج کے موقع پر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ لیتے تھے. یہ دونوں حدیثیں الحمدللہ امام مالک کٹھی لے کے آئے ہیں، مسئلہ ہی حل کر دیا. جیسا کہ صحیح بخاری میں تو صرف یہی تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا تھا کہ وہ رمضان میں لوگوں کو تراویح پڑھائیں. صحیح بخاری میں رکھتے کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ. الموطا امام مالک میں یہ روایت لے کے امام مالک نے اگلی روایت پھر لی ہے کہ ان کو حکم دیا کہ 11 رکعتیں پڑھائیں، 8 رکعت تراویح اور 3 وتر. تو یہاں بھی امام مالک نے امت پہ احسان کیا ہے، دونوں چیزیں جمع کر کے مسئلہ ہی حل کر دیا. اور الحمدللہ یہی بات ہے جو سنن نبی داؤد کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2357 نمبر حدیث ہے، اکلوتی حدیث ہے رمضان کی دعاؤں پہ. اس کے علاوہ رمضان کی کوئی دعا ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ. یہ اکلوتی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رمضان میں جب روزہ افطار کرتے تو پڑھتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ سنی ہوئی ہے نا دعا، شکر ہے. اسی کے آگے اگلی پورشن یہ جو بیان ہی نہیں کیا جاتا. وہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پڑھتے اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ پیاس مٹ گئی، رگیں تر ہو گئیں اور ہمارا اللہ کے حضور اجر پکا ہو گیا. اور پھر ساتھ ہی وہ راوی کہتے ہیں کہ ایک یہ کام میں نے عبداللہ بن عمر کو کرتے ہوئے دیکھا اور دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے. اس میں حج عمرے کا ذکر نہیں ہے، مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے. یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دو عمل عبداللہ بن عمر کو کرتے ہوئے دیکھے ہیں، ایک یہ دعا پڑھتے ہوئے. اب کوئی اس حدیث کو ضعیف کرنے کی کوشش کرے نا، دعا ہی فارغ ہو جائے گی، وہ کہیں نہیں کرے گا. شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں. دنیا کا کوئی محدث جرت ہی نہیں کر سکتا اس حدیث کو ضعیف کہنے کی. الحمدللہ یہ والا مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا. بلکہ شیخ زبیر علی زئی صاحب کی تو ویڈیوز انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں، انہوں نے تو بالکل صحیح بات، ننگی بات کر دی ہے کہ صحابہ کا اجماع ہے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا جائز ہے. اجماع انہوں نے لفظ استعمال کیا، واقعی اجماع ہے. مخالفت پہ کوئی بات ہی نہیں ملتی. جب مخالفت نہیں ہوگی تو اجماع تصور ہوگا. تو دوسرا اعتراض ہے غیر علمی اور جاہلانہ اعتراض. اب چونکہ وہ اعتراض ہے، اب کیا کریں؟ اعتراض کو تو پھر دور کرنا ہے کہ جی یہ تو عبداللہ بن عمر کا ذاتی عمل ہے، یہ معاذ اللہ عبداللہ بن عمر نے بعد میں حضور کے یہ بدعت کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت تو نہیں ہے. ہم نے تو دیکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. عبداللہ بن عمر نے ان کے اگر خلاف کیا ہے تو یہ خلاف کا ڈیسیژن آپ کریں گے؟ پورے 1400 سال میں، یہ 14ویں صدی کے مولویوں سے پہلے کسی محدث نے کہا کہ عبداللہ بن عمر نے خلاف سنت کام کیا. چیلنج ہے میرا، پیش کریں. حدیث کے بڑے بڑے امام گزرے ہیں، وہ تو اس کو فہم سمجھتے ہیں عبداللہ بن عمر کا، کہ انہوں نے تو صحیح فہم استعمال کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے. ہاں اگر ان کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے گا اور باقی صحابہ بھی یہ بات کہہ دیں گے کہ یہ عمل ان کے خلاف ہے تب ہوگا، ورنہ آ جائے پھر میدان میں پھکی بھی لے لیں. اس کا جواب میں نے پھر دینا دو پھکیوں کے ذریعے. پہلی پھکی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن تراویح جماعت سے پڑھی ہے؟ 3 دن. صحیح بخاری اور مسلم میں تمام ذخیرہ حدیث میں موجود ہے. اب جو چوتھے دن پڑھے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ تو عمل نہیں کر رہا. لہٰذا سعودی عرب میں، مکہ مدینہ میں بھی یہ 3 دن کے بعد تراویح ختم کروائی جائیں، پاکستان میں بھی ختم کروا دی جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں ہے. اور نہیں جی حضرت عمر نے، وہ ابو بکر صدیق سے بھی ثابت نہیں رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر کے بھی شروع کے سالوں میں نہیں ہے، وہ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے. کچھ سال گزرنے کے بعد انہوں نے یہ کام شروع کیا. نہیں جی حضرت عمر، تو حضرت عمر کدھر آ گئے جی بیچ میں؟ آپ حضرت عمر کے جا کے آپ دامن میں پناہ لے رہے ہیں. اب کہاں گیا مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہم نے دیکھنا ہے تو بند کروائیں. جو چندے اکٹھے کرتے ہیں رمضان کے اندر 27 دن چندے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں نا، تو بند کروائیں. 3 دن کے بعد تراویح تالا لگائیں مسجدوں کو، فرض نماز کے بعد بند کروائیں. انہیں جی صحابہ کا عمل ہے. اور بھائی اب آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ صحابہ کرام کا اگر اجماع ہو جائے اور صحابہ میں اختلاف نہ پایا جاتا ہو، وہ عمل اسی طریقے سے حجت ہے جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے. کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھی ہوں. آپ 2 سلام سے پڑھتے تھے، 2 الگ 2 الگ. یہ صحابہ سے ثابت ہے ایک سلام سے پڑھنا، ہم اسی لیے جائز سمجھتے ہیں.
کوئی نہیں کہتا کہ جی حضور سے ٹکرا رہا ہے لہذا آپ دو دو کر کے پڑھیں لادہ سے، وہ بھی افضل ہے، یہ بھی جائز ہے. تو یہ مسئلہ سمجھیں، غیر مقلد نہ بنے، نہ مقلد بنے نہ غیر مقلد بنے، متبع سنت بنے. غیر مقلد تو منکرین حدیث بھی ہیں جو اپنی مرضی سے رزلٹ نکالتے ہیں. غیر مقلد تو غلام پرویز بھی تھا جو اپنی مرضی سے رزلٹ نکالتا تھا. سر سید احمد خان دین کا جنازہ نکالا ان لوگوں نے. غیر مقلد تو وہ بھی تھے. نہ مقلد نہ غیر مقلد، متبع سنت اور سلف کے منہج پر کتاب و سنت کو سمجھے. تو یہ تو ہوگی پہلی پھکی. اب دوسری پھکی ہے، یہ ہے وہ خطرناک پھکی جس کی وجہ سے الحمدللہ سارے علماء کا ہاضمہ جو ہے وہ صحیح ہو چکا ہے جب سے یہ حدیث میں نے نکالی ہے باہر. الحمدللہ بڑے بڑے علماء کی زبانیں بند ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے. اب تو ڈرتے ہیں اس مسئلے کو ہاتھ ڈالتے ہوئے. یہ حدیث، یہ میں کوئی علماء کی توہین نہیں کر رہا، نہ میں کوئی نئی چیز پہ، اگر میں نے کوئی حدیث گاڑ لی ہے خود تو پھر بھائی علم کسی کی وراثت نہیں ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرماتا ہے. یہ پھکی نمبر 2 یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی داڑھی کتنی تھی. عبداللہ بن عمر پہ حملہ ہوا ہے تو ہم تو دفاع کریں گے. عبداللہ بن عمر کو فتح مکہ کے موقع پہ تو مسلمان نہیں ہوئے، یہ تو سابقون الاولون ہے، ہم تو دفاع کریں گے ان کا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلط ایلیگیشن لگائی گئی. اب یہ مسئلہ سن لیجئے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر جو یہ ایلیگیشن لگی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیوں مٹھی کے بعد داڑھی کو کاٹا کرتے تھے، یہ مسئلہ اب آپ سمجھ لیں اس کی وجہ کیا ہے. یہ علماء کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار اتنا تقوی کا پہاڑ یہ کام کیوں کرتا تھا. یہ مسئلہ الحمدللہ اس حدیث نے حل کیا جو ایک ہی اکلوتی حدیث ہے ذخیرہ حدیث میں، جس کا غلط ترجمہ پبلک میں چل رہا ہے. حضور کی داڑھی سینہ بھرتی تھی، حضور کی داڑھی سینہ بھرتی تھی، معاذ اللہ استغفر اللہ. اتنا بڑا جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باندھا جاتا ہے. وہ حدیث کا ترجمہ ہی غلط کرتے ہیں. وہ حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں پہ موجود ہے. ایک ہی حدیث ہے دنیا میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی حید بتائی گئی ہے، اور وہ حدیث ہے شمائل ترمذی کے اندر. امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 279 ہجری 417 احادیث کا مجموعہ انہوں نے شمائل ترمذی جمع فرمایا، جس کے اندر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ اپ سے متعلق احادیث جمع کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کیسی تھی، بال مبارک کیسے تھے، لباس مبارک کیسا تھا، پگڑی کس کس کلر کی استعمال کرتے تھے، رہن سہن کیسا تھا. شمائل ترمذی اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 412 نمبر حدیث ہے آخری چیپٹر میں، جس چیپٹر کا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا بیان. اور الحمدللہ دارالسلام والوں نے اس حدیث کا ترجمہ بھی چھاپ دیا ہے. کتاب کا نام ہے آنہ جمال نبوت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دارالسلام سے آپ کتاب لے لیں. اہل حدیث کے بہت بڑے تھم پاکستان کے اندر شیخ الحدیث حافظ عبدالستار حماد، ان کا ترجمہ ہے، دارالسلام نے چھاپا ہے. یہ حدیث انہوں نے اس میں لی ہے. ترجمہ میں ان کا بیان کروں گا تاکہ مسئلہ حل ہو جائے، کسی کو اختلاف نہ رہے. حدیث کیا ہے کہ یزید الفارسی رحمت اللہ علیہ جو مصحف لکھا کرتے تھے، شمائل ترمذی میں یہ روایت یہاں سے شروع ہوتی ہے. وہ ایک دن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا کہ بیان کرو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی. اور کیا سنا؟ وہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا. میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا جو میری شکل اپنی ہے. تو اس تابعی نے پھر وہ ڈیٹیل سے خواب بیان کی اپنی. اس خواب کے اینڈ پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مور لگائی اور فرمایا کہ جو تو نے خواب بیان کیا اگر تو اپنی زندگی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو اس سے مختلف نہ پاتا. ایگزیکٹ یہی حلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے وہ داڑھی والے مسئلے میں کہتے ہیں سینہ بھرتی تھی، وہ ترجمہ غلط کرتے ہیں. ترجمہ انہوں نے صحیح کیا دارالسلام والوں نے الحمدللہ. وہ حدیث میں بیان کرتا ہوں. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کا قد مبارک نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا بلکہ درمیانہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک نہ بہت سفید تھا نہ بہت سیاہ تھا بلکہ گندمی مائل سفید تھا اور سرخ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں مبارک سرمگی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوبصورت اور گول تھا.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک انتہائی گھنی اور پورے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی اور سینے کے اس حصے تک تھی جس کو نحر کہتے ہیں. یہ نحر عربی زبان کا لفظ مان, نحر. جائیں عربی کی ڈکشنری کھولیں, نہر کسے کہتے ہیں؟ نہر کہتے ہیں اس ہڈی کو جو یہ ہڈی یہاں سے شروع ہو کے شولڈر تک جاتی ہے, اس تک. یہ نہر آپ کرتے ہیں نا اونٹ کو بھی, تو نہر یہاں کرتے ہیں, اس کو پیٹ میں چلاتے ہیں, سینے میں, گردن میں. گردن کا وہ حصہ جو سینے سے ملا ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں نحر کہتے ہیں. نحر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی یہاں تک تھی, سینے پر تھی, اس حصے تک جس کو نہر کہتے ہیں. میری بھی تقریباً ادھر تک پہنچ چکی ہے نہر. یہ نرم حصہ جہاں سے ختم ہوتا ہے اور یہ ہڈی شروع ہوتی ہے, یہ نہر. نہر. اور الحمدللہ ترجمہ دارالاسلام نے بالکل صحیح کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گنجان, چہرہ مبارک کا احاطہ کیے ہوئے اور سینے کے ابتدائی حصے پر پھیلی ہوئی تھی. سینے کے ابتدائی حصے, یہاں سے سینہ شروع ہوتا ہے, ناف تک رہتا ہے سینہ, یہ ابتدائی حصہ ہے, آخری حصہ ناف ہے, یہاں تک پھیلی تھی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, بالکل صحیح ترجمہ کیا. جا کے ڈکشنری دیکھ لیں نہر. اس حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ ہے جس کا غلط ترجمہ کیا سینہ بڑھتی تھی اور کوئی کہتا ہے ناف سے نیچے تھی, معاذ اللہ, اتنی توہین کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک ایسی ہوگی کہ لوگ دیکھ کے گھین کھا جائیں. اٹریکٹفل پرسنالٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ نہیں ہے کہ جناب وہ بالکل جا رہی ہے, پاکی پلیدی کا بھی دھیان نہیں ہے, ایسی نہیں تھی داڑھی مبارک. جھوٹ. نہر, یہ نہر تک تھی. ہاں یہ تھی کہ وہ گنجان تھی نہر تک. اب یہ دیکھیں ذرا, یہ میرا اجتہاد ہے جس پہ علماء پریشان ہے. یہاں رکھیں مٹھی اور یہ داڑھی دیکھیں بالکل نہر پہ آتی ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹھی کے بعد داڑھی اس لیے کاٹتے تھے کہ اپنی داڑھی کو حضور کی طرح کرنے کی کوشش کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ یہ وہ شخص ہے جس نے صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں, حج کے سفر کے دوران وہاں سواری بٹھائی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بٹھاتے تھے, وہاں پیشاب کیا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرتے تھے, وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے. ایک ایک چیز کو کاپی کرتے تھے. اسی طریقے سے وہ داڑھی کو بھی کاپی کرتے تھے کہ میری داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نظر آنی چاہیے, اس لیے وہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے. الحمدللہ یہ صدیوں سے مسئلہ جو تھا یہ ریزالو ہوا ہمارے اس اجتہاد کے ساتھ, اور الحمدللہ یہ جب چیز سامنے آئی ہے اب کسی کی جرت نہیں کہ اس کا کوئی علمی جواب دے سکے. الحمدللہ. تو لیکن یہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر چیزوں کو سننا چاہیے. داڑھی کو مذاق نہ بنائیں. میں نہیں کاٹتا مٹھی کے بعد, دیکھ لیں میرے بات, لیکن میں مسئلہ غلط, میں پینٹ نہیں پہنتا لیکن جائز سمجھتا ہوں اس کو. اپنا کرنا نہ کرنا اور چیز ہے, لیکن شرعی فتویٰ نہیں لگے گا. لہذا یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ دونوں موقف ایکسٹریم پہ ہیں. پینڈولم کی دو ایکسٹریم ہے. ایک شیخ البانی کا موقف ہے. شیخ البانی یہ کہتے ہیں کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا واجب ہے, جو کاٹتا نہیں وہ حرام کا مرتکب ہے. آپ انٹرنیٹ پہ شیخ البانی کی تصویریں پڑی ہوئی ہیں, میرے سے بھی چھوٹی داڑھی تھی ان کی, جو صحیح الالبانی, حسن الالبانی, البانی سارے کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں. ان کی اپنی داڑھی کتنی تھی ذرا دیکھیں. اور وہ کوئی شاگرد جس کی داڑھی لمبی ہوتی تھی مٹھی کے بعد پکڑ کے وہ ضرور کٹوا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے واجب ہے کاٹنا. یہ ایک ایکسٹریم ہے, میں نہیں اس کو صحیح سمجھتا. دوسری ایکسٹریم وہ ہے جو 14ویں اور 15ویں صدی کے پاکستانی مولویوں کی, انڈیا کے مولویوں کی ہے, جو کسی سے بھی نہیں ثابت, پہلے 1400 سال میں کسی سے نہیں ثابت کہ جی مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا حرام ہے. کسی نے نہیں لکھا. یہ 14ویں صدی کی پیداوار ہے مسئلہ. ہے تو نکالے. اچھا جی وہ کہتے ہیں جی آپ نکالے سلف سے ثابت ہو کاٹنا, تو عبداللہ بن عمر سے بڑا سلف کون ہے بھائی؟ ہمارا تو سلف موجود ہے مونڈ, اور میں نے پورے دلائل دے دی. آپ ذرا دکھائیں کوئی ایک صحابی جس نے یہ کہا ہو کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا حرام ہے. کسی نے عبداللہ بن عمر کو ٹوکا ہو تو واف اللحا کی تفسیر عبداللہ بن عمر ہی بتائیں گے جو حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما, اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر. اب تیسرا مسئلہ اس کے اندر, دو میں نے ایکسٹریم بتا دی کہ کاٹنا حرام اور ادھر کاٹنا واجب. تیسرا درمیان کا راستہ ہے, وہ یہ ہے کہ مٹھی کے بعد اگر کوئی داڑھی کاٹ لیتا ہے تو یہ جائز ہے. وہ میں نے سارے دلائل دے دیے. یہ مسئلہ بھی اجتہادی ہے. اگر وہ عبداللہ بن عمر کی طرح کاٹتا ہے تاکہ اپنی داڑھی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرے تو اس کے لیے وہ افضل ہوگا کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹے, اس کے لیے وہ افضل. یہ جو مشہور کیا ہے جی کوئی نہ, جو بعض لوگ جس طرح شیخ زبیر علی زئی صاحب کا موقف ہے, میں ان کے ساتھ نہیں اس مسئلے پہ ایگری کرتا. وہ کہتے ہیں کہ مٹھی کے بعد کاٹ لو تو جائز ہے, نہ کاٹو تو افضل ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ نہ کاٹو یہ افضل ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حدیث کا راوی تو عبداللہ بن عمر کاٹتے تھے,
ना काटो अफजल कहां लिखा हुआ है? काटना अफजल अगर नहीं लिखा हुआ तो ना काटना अफजल भी कहीं नहीं लिखा हुआ। और जी अब्दुल्ला बिन उमर का अपना इज्तिहाद था, और खुदा के लिए इसको इज्तिहाद मानेंगे तो फिर तो ठीक है। अगर आप इनको ये कहेंगे कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला के हम इज्तिहाद को नहीं मानते, तो फिर अगर रावी के मसले को मानना है तो इसका मतलब है कि दाढ़ी बढ़ाने का मतलब ही है कि मुट्ठी दाढ़ी होनी चाहिए। तो हम उस तरफ भी नहीं जाते, हम दरमियान में रहते हैं। हम कहते हैं कि ये दो इज्तिहादी मसले तीसरे पॉइंट पे बनेंगे जो दरमियान वाला है। एक ये है कि अगर कोई अब्दुल्ला बिन उमर की तरह काटता है कि मेरी दाढ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसको उसने नियत पे सवाब मिलेगा। दूसरा वो मौकफ है कि कोई कहता है कि जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि नहीं काटते थे, मैं नहीं काटता, और उसकी दाढ़ी मुट्ठी से भी बड़ी हो जाती है, इधर तक भी पहुंच जाती है, उसको भी सवाब मिलेगा, उसके लिए वो अफजल है। काटने वाले के लिए भी अफजल है, ये नियत पे डिपेंड करता है। दलील दोनों के पास कोई नहीं है। दलील अगर किसी की मजबूत है वो काटने वाले की है, अगर आप अब्दुल्ला बिन उमर वाले मसले में जाएं तो। अलबत्ता ये कहीं नहीं है कि मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटना हराम है, लिहाजा दोनों एक दूसरे के ऊपर तान ना करें। हम खुद नहीं काटते, तो ये वो मसला है जिसमें मैंने रुजू किया। मैं पहले खुद मैं भी ये कहा करता था कि मुट्ठी के बाद ना काटना बेहतर है, लेकिन अब मैं इससे रुजू करता हूं। मेरा मौकफ ये तमाम दलाइल के बाद ये है कि मुट्ठी के बाद ना काटना बेहतर उसके लिए है जो ये समझता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं काटी, और मुट्ठी के बाद काटना बेहतर उसके लिए है और अफजल है उसके लिए जो अपनी दाढ़ी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह करने की कोशिश करता है, और जिसमें हमारे सलफ हैं अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। तो मैंने ये बता दिया, पहले भी मैं बता चुका हूं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। इसमें कड़वी गोली इसी कॉन्टेक्स्ट में वो ये है कि जो लोग मुट्ठी के बाद दाढ़ी नहीं काटते, शैतान ने उनको ऐसे अपने हत्थे चढ़ाया है कि वो मुस्तहब से करने के चक्कर में हराम के मुर्तकिब हो जाते हैं। और वो हराम क्या है वो सुन ले आप। सुनन नबी दाऊद के अंदर इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 36 नंबर हदीस है, और सुनन निसाई के अंदर 5067 नंबर हदीस है सही सनद के साथ, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी सैयदुना रवैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रवैफ बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि तेरी लंबी उम्र होगी, जब तुझे कोई मेरा उम्मती मिले तो मेरी तरफ से उसको यह पैगाम पहुंचा देना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बरी है जो अपनी दाढ़ी को गिरा लगाता है। देख कितने सख्त वईद है। आप जिनकी दाढ़ी मुट्ठी से बहुत लंबी होती है, काटते नहीं है मुस्तहब काम करने के लिए, और हराम के मुर्तकिब हो जाते हैं यूं इसको अंदर करके। ये देख मौलवी तकरीबन 70% ये काम करते हैं, और वो खुश हो रहे होते हैं कि हम बड़ी नेकी कर रहे हैं, नहीं काट रहे। हालांकि काट लेना तो वो बेहतर है बजाय इसके एक दाढ़ी को गिरा लगा लें। अब आप जिनकी दाढ़ी को गिरा लगे ना और वो दाढ़ी वाले मसले बोले उनको को आप तो हराम काम कर रहे हो, आप पे तो वाज़े नस मौजूद है। तो ये शैतान ने ऐसा उनको छोटी नेकी कराने के चक्कर में हराम का मुर्तकिब कर दिया। तो दाढ़ी को गिरा लगाना ये हराम है। तो अगर आप ये दाढ़ी को गिरा क्यों लगा रहे हैं? वो खुद भी चाहते हैं कि दाढ़ी खूबसूरत नजर आए, ठीक है। यही तो हम कहते हैं भाई। अब ये नहीं है किसी की ये पूछल लमकी हुई है इधर और वो इस तरह ही छोड़ देता है। बराबर कर लें यार, मुट्ठी से ज्यादा रख लें, लेकिन दाढ़ी बराबर तो रखें। ऐसी दाढ़ी ना होगा देख के लोग घिन खा लेंगे, ये पता नहीं कौन बंदा आ गया। लेकिन इसमें यह भी बात याद रखिए, जो लोग बावजूद इसके ये काम नहीं करते उनके बारे में भी नफरत दिल में ना रखें। देखें आज के दौर में इतनी लंबी दाढ़ी रखना बहुत हिम्मत का काम है, और ये कहना ये खारजियों वाली शक्ल बनाई हुई है, ये भी बहुत जुल्म है। देखें ये जो कुछ उन्होंने किया उनके पीछे भी मोहब्बत कार फरमा है। उन बेचारों को पता नहीं, इल्मी कमजोरी है, कोई चीज उनको बता दें ऐसा तरीके के साथ, लेकिन बदगुमानी ना करें। अब आप सुन लीजिए कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में 38,000 सहाबा के अकवाल और अहदीस का मजमुआ, दुनिया का सबसे बड़ा। उसमें किन किन सहाबा के बारे में है कि मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटते थे? अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला। अब्दुल्ला बिन अब्बास के बारे में भी मौजूद, अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में मौजूद, और सैयदना अबू हुरैरा के बारे में तो यहां तक है कि वो ये रुखसार के बाल भी जो दाढ़ी में नहीं आते, हमारे लोग समझते हैं कि ये भी दाढ़ी है और ये भी दाढ़ी है, वो भी काटा करते थे। और ताबईन में से इब्राहिम नखी और कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, बुखारी मुस्लिम के रावी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पड़पोते, ये सारा काम वो किया करते थे।